اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ درس کے آغاز سے پہلے میں ایک تو التماس کروں گا کہ احباب ذرا تھوڑے قریب تشریف لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتوں سے نوازیں۔ دوسرے جن کے بارے میں شیخ صاحب نے اعلان کیا نا، سکرتو دارالعلوم بلتستان گواڑی کا، بہت عظیم الشان ادارہ ہے، کافی بڑا کام ہے ان کا اس علاقے کے اندر۔ اب آپ جاتے ہوئے ان کا خاص خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ انسانی زندگی میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اس پر پچھتاتا ہے، کبھی کف افسوس مرتا ہے، کبھی اے کاش کہتا ہے، کبھی ہائے افسوس کہتا ہے، کبھی چند لمحوں کے لیے پچھتاتا ہے۔ کچھ غلطیاں ایسی بھی انسان سے صادر ہو جاتی ہیں کہ چند لمحوں سے اسے تسکین نہیں ملتی، اس کی بے چینیاں، اس کے اضطرابات اتنے بڑھتے ہیں کہ کئی ہفتوں تک اس پر ندامت محسوس کرتا رہتا ہے۔ اور بعض بلنڈرز انسان سے اس نوعیت کے بھی ہو جاتے ہیں، یا ایسے امکانات انسان ضائع کر بیٹھتا ہے، یا ایسے گناہوں کے ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ اس کا پچھتاوا انسان کو ساری زندگی ہی ہوتا رہتا ہے۔ بعض پچھتاوے ایسے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان سے اگر وہ خطائیں سرزد ہوئی تو بسا اوقات وہ 50,000 سال کے دن میں بہت دیر تک پچھتاتا ہی رہے گا۔ آج کی ہماری اس ملاقات میں اور تربیتی و اصلاحی نشست میں ان پچھتاووں میں سے صرف 3 کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان تینوں پچھتاووں سے رب کریم محفوظ فرمائے۔ اور اس درس میں اگر ان تینوں میں سے کسی میں ہم پائے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس درس کے اختتام سے پہلے ہی ہمیں ان پچھتاووں سے خلاصی حاصل کرنے کی بھی توفیق و رحمت فرمائے۔ سب سے پہلا پچھتاوا قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، انسان کو اپنی زندگی میں کچھ نیکیوں کے مواقع ملے ہوں گے، اس کے پاس صحت ہوگی، فرصت ہوگی، دولت ہوگی، وقت ہوگا، صلاحیت ہوگی، سکلز ہوں گی، لیکن اس نے اس وقت کو، اس فرصت کو، اس دولت کو
نیکیوں میں استعمال نہیں کیا ہوگا، ان لمحات کو ضائع اور برباد کیا ہوگا، تو انسان بہت پچھتائے گا، کاش میں نے وہ موقع ضائع نہ کیا ہوتا اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي الا وكانت عليهم من الله ترى۔ جب بھی کچھ لوگ کسی نشست کا انتظام کریں، کوئی محفل برپا کریں، کوئی مجلس سجائیں، کوئی میٹنگ، کوئی سیٹنگ رکھیں اور اس دوران اللہ کا نام تک نہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تک نہ بھیجیں، کل قیامت کے دن ہر ایسی محفل اور ہر ایسی نشست انسان کے لیے افسوس اور حسرت کا باعث بن جائے گی۔ قرآن مجید اپنے خاص اسلوب میں انسانوں کو اس پچھتاوے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور خصوصاً اللہ کی توفیق سے ہم اللہ ہی کے کلام سے سمجھیں گے۔ مجھے تو اللہ کے کلام میں ایسی محبت دکھائی دیتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی باپ بیٹھا ہو اور اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہو، بیٹا میں تجھے سمجھا رہا ہوں، ایسے کرو ایسے نہ کرو، اگر تم نے میری بات نہ مانی بیٹا پچھتاؤ گے۔ یا ماں اپنی بیٹی اور دختر کو سمجھاتی ہو اور کہتی ہو کہ بیٹی میں تیری ماں ہوں، دیکھو میں تجھے سمجھاتی ہوں، یہ نہ کرنا وگرنہ تم پچھتاؤ گی۔ میں تو جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ رب العزت جس انداز سے سمجھاتے ہیں اس میں ماں باپ سے بھی زیادہ محبت دکھائی دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، یوں لگتا ہے جیسے اس میں ایسے ہی محبت ہو جیسے باپ کہتا ہو میرے بیٹے، ماں کہتی ہو میری بیٹی۔ رب کریم کہتے ہیں جو نہیں مانتے سو نہیں مانتے، جو منکر ہیں وہ تو منکر ہیں، تم تو مجھے مانتے ہو نا۔ تم سے میں کہنا چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارے اموال، تمہاری اولادیں تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو غافل ہو جائیں گے نقصان اٹھائیں گے۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت کے لمحے سے آنے سے پہلے میری راہوں میں خرچ کرو
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لمحہ آ جائے اور پھر تمہیں یہ کہنا پڑے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی، فاصدق، میں صدقہ و خیرات کر لیتا، واکن من الصالحین، میں کوئی اور نیکیاں بھی کر لیتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو کسی نفس انسانی کو اور کسی اور ذی روح کو بھی اس وقت سے ادھر ادھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اس وقت جو تم کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ فیس بک پہ گزرے ہوئے لمحے، واٹس ایپ کی چیٹنگ پہ ضائع ہوتا وقت، انٹرنیٹ کی براؤزنگ پہ برباد ہوتے گھنٹے، صبحیں دوپہریں شامیں، خلوتیں جلوتیں، غیبتوں میں چغلیوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں، یہ برباد ہوتے سارے وقت جب انسان کو یاد آئیں گے تو انسان پچھتائے گا، کاش میں نے اس میں بھی نیکیاں کی ہوتی اور میں نے اس نیکی کے موقع کو ضائع اور برباد نہ کیا ہوتا۔ یہ تو لازماً انسان کو پچھتاوا ہوگا۔ ایک نرس تھی آسٹریلین، اس نے ایسے کیا، ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوئے جو بستر مرگ پہ انسان موت و حیات کی کشمکش میں تھے، ان سے انٹرویوز لینا شروع کر دیے۔ اس بیڈ پہ گئی، آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ اس بیڈ پہ گئی، آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ اس کے پاس گئی، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اس کے پاس گئی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر اس نے وہ ساری رپورٹس، سارے انٹرویوز ایک جگہ پہ جمع کر دیے۔ تو سینکڑوں انسانوں کے جو اس نے انٹرویوز لیے تھے، اس میں سے اس نے کامن پوائنٹس ڈھونڈے کہ اکثر و بیشتر لوگ مشترکہ طور پر جو افسوس کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ تو ان میں ایک مشترکہ چیز جو تقریباً اکثر لوگوں نے کہی یا سب نے کہی، یہ تھی کہ زندگی کچھ سادہ بھی گزاری جا سکتی تھی، ہم نے دولت کے پیچھے زندگی بڑی برباد کی ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے، قارون جس کے پاس خزانوں کے اتنے ڈھیر ہیں کہ صرف چابیاں سنبھالنے کے لیے ان کو ملازمین کی ایک پوری جماعت بھرتی کرنی پڑتی ہے، اور باقاعدہ اس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف اس کی چابیاں اس دور کے حساب سے سنبھالتا ہے۔ اور دولت کے فخر و غرور میں جب اس نے دنیا کا ہر گناہ کیا، اور جب وہ اپنی کوٹھی اور اپنے بنگلے، اپنے ملازموں اور شان و شوکت، اپنی چابیوں اور خزانوں کے ڈھیروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوگا اور بے بسی کے ساتھ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہوگا تو کتنا پچھتاتا ہوگا۔ گزشتہ دنوں 2 ہفتے پہلے ایک جگہ جانا ہوا، تعلق تھا ان کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ میں آپ کی والدہ کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ والدہ گرامی رحمہ اللہ، مولانا یوسف رحمہ اللہ کی ایک روایت تھی کہ بعض دفعہ وہ جس جنازے میں نہ پہنچ پاتے، اگر بعد میں ان کا چکر لگتا تو ان کی کوشش ہوتی کہ قبر پہ جا کے دعا کر لیں۔ تو اسی طرح کی بات میرے ذہن میں آئی۔ چند سال ہوئے بھی، کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، سچی بات یہ ہے کہ وہ قبر صرف آدھی بچی تھی، باقی آدھی ختم ہو چکی تھی، اور واضح پتہ چلتا تھا کہ ابھی تو اتنے سارے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں اور وہ بھی کبھی اس قبر پہ نہیں پہنچے۔ تو زندگی ہم نے ایسے گزارنی ہے کہ جس نیکی کا موقع ملتا ہو اسے کریں،
فوراً کریں، آگے بڑھ کے کریں، ڈٹ کے کریں، مقابلے کے ساتھ کریں، کمپٹیشن کے ماحول میں کریں، اس انتظار میں نہ رہیں، وگرنہ انسان پچھتاتا ہی رہے گا۔ اور انشاءاللہ اگر انسان ہر نیکی کے اندر سبقت لے جانے والا ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں نیکیوں کا شوق رکھنے والا ہے تو پچھتاوے کی بجائے اللہ اسے اتنی خوبصورت موت دے گا۔ یہ 2 ہفتہ قبل کی بات ہے، میں ایک جنازے پہ گیا، ساتھیوں سے پوچھا، بلکہ جب انہوں نے جنازے کا وعدہ لیا تو بتانے لگے کہ بے شک مصروفیت ہے لیکن آپ ہر صورت میں آئیے گا، اسے اللہ نے بہت اچھی موت دی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے اسکول میں چوکیدار تھا، چھوٹی سی جاب تھی اس کی، ڈیوٹی پہ پہنچا، تھکا پریشان۔ ہم نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہتا ہے طبیعت کچھ اپسیٹ ہے۔ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں، اسکول ہی کی مسجد میں چلا گیا۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ اتنی دیر ہو چکی ہے، یہ آیا کیوں نہیں؟ صبح کے تقریباً 10 بجے کا وقت ہے۔ مسجد میں جا کے اس نے جب ساتھیوں نے دیکھا تو سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسرا پچھتاوا جو قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتائے گا۔ وہ گناہ جو اس نے کیے یا وہ گناہ جو اس نے کیے اور توبہ کیے بغیر، گناہوں کے بوجھ وہ اللہ کے پاس جب لے کے جا رہا ہوگا تو بہت پچھتائے گا۔ کاش میں نے گناہ کیا نہ ہوتا، اگر مجھ سے ارتکاب ہو ہی گیا تھا تو کاش آج میں اس کو اپنے دامن میں لے کے نہ جا رہا ہوتا، میں معافیاں مانگ کے جا رہا ہوتا۔ جو اس ایک نرس نے انٹرویوز لیے نا، ان میں بھی ایک کامن پچھتاوا یہ تھا، وہ منکرین اور کافرین بھی یہ پچھتا رہے تھے، کاش میں نے اپنی بہن پہ ظلم نہ کیا ہوتا۔ وہ کہتی ہے کہ بعض مریض تو ایسے تھے کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو پھوٹنے لگے اور وہ بے چین و مضطرب اور آپس سے باہر سے ہو گئے، ہچکیاں بن گئیں اور وہ اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے نہ بڑھا سکے، یہ کہتے ہوئے کاش میں نے اپنے ماں باپ پہ زیادتی نہ کی ہوتی، کاش میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں خطا نہ کی ہوتی۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو جب جسم و روح کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو ایک فطری تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے غشی کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید سکرۃ الموت کہتا ہے۔ اور اس سکرۃ الموت کے اندر انسان کو ماضی کی یادیں ستانے لگتی ہیں، جیسے انسان خواب میں غنودگی کے اندر بہت کچھ یاد کر رہا ہو، وہ غمرات کی کیفیت ہوتی ہے۔ مزید امام صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیف اسے موت کی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف اسے ان گناہوں کو یاد کر کے ہو رہی ہوتی ہے جو وہ کرتا رہا ہے۔ یاد ماضی اس کے لیے سوہان روح اور ایک عذاب بن جاتا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ خطا کی، وہ خطا کی،
اس پچھتاوے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں قرآن مجید میں توجہ دلائی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ ان سے کہہ دیجیے آپ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ طرح طرح کی غلطیاں کر کے زیادتیاں کر رکھی ہیں، تم نے میری رحمت سے امید نہیں توڑنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ان کو بتا دو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کے بخشنے کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی رحمتوں کی کوئی حد ہے۔ لیکن ان سے یہ بھی کہہ دو کہ واپس تو آؤ نا، واپس تو آؤ نا، اور یہ وعدہ تو کرو کہ آئندہ تیری مان کے چلیں گے، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ یہ واپسی کا عمل اور آئندہ مان کے چلنے کا عمل ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے پہلے کر لو، جب پکڑ آ جائے گی پھر کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ دیکھنا، اگر تم واپس نہ آئے اور تم نے آئندہ مان کے چلنے کے وعدے نہ کیے تو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ پھر کیا تم کہو گے پچھتاتے ہوئے؟ ان تقول نفس یا حسرة علی ما فرطت فی جنب اللہ وإن كنت لمن الساخرین۔ کہیں تمہیں یہ نہ کہنا پڑے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں تو اللہ کے احکام میں بہت کوتاہیاں کرتا رہا، اور میں تو زندگی مذاق مذاق میں گزار کے آ گیا۔ یا پھر تمہیں پچھتاتے ہوئے یہ نہ کہنا پڑے، کئی پچھتاوے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان میں سے ایک عجب ترین یہ انداز بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرة فأکون من المحسنین۔ عذاب کو سامنے دیکھ کر یا تمہیں یہ نہ کہنا پڑے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تو میں بہت نیک ہو جاؤں گا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس پچھتاوے کو یوں بھی بیان کیا کہ انسان یہ کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون۔ اے میرے رب مجھے واپس کر دے، شاید اب کی بار میں نیک عمل کر سکوں۔ آواز آئے گی قطعاً نہیں، یہ ایک بول ہے جو تیری زبان سے نکل رہا ہے، اب تو تجھے موت آئے گی، اور مرنے کے بعد جب تک تجھے دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا تیرے درمیان اور دنیا والوں کے درمیان عالم برزخ ہوگا، ایک آڑ اور ایک رکاوٹ ہے، تو واپس نہیں جا سکتا۔ آخری پچھتاوا یہ عرض کر کے انشاءاللہ
چند منٹ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تیسرا پچھتاوا، بعض دفعہ انسان جب پچھتاتا ہے نا تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اسے اپنے اوپر غصہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، کاش میں نے نہ کیا ہوتا، میں نے جان بوجھ کے کیا، مجھ سے یہ خطا ہوئی، اور یہ کیوں میں نے خطا کی۔ بعض دفعہ انسان پچھتاتا ہے، اسے اپنے اوپر غصہ آتا ہے، وہ اپنے گال پیٹتا ہے، رخسار پیٹتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے، بال نوچتا ہے، اپنی پٹائی کرتا ہے، اپنے آپ کو ضربے لگاتا ہے، مختلف قسم سے اظہار افسوس کرتا ہے۔ اور بعض آپ نے دیکھے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے سے پچھتاوے ہمارے نوجوان بیٹے بیچارے آخرت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سر پہ اتنے سوال کر لیتے ہیں کہ میٹرک میں مطلوبہ رزلٹ نہ آیا، ایف ایس سی کے اندر پری میڈیکل کے بعد میڈیکل کا میرٹ نہ بنا تو اس کے اوپر پچھتاتے ہوئے خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ وہ بیچارے آخرت سے غافل دنیا کے چھوٹے سے پچھتاوے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ ایک پچھتاوا ایسا ہوگا روز محشر کہ انسان پچھتاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ اور اپنے بائیں ہاتھ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں کے نیچے چبا چبا کے کاٹ کاٹ کے نوچنے کی کوشش کرے گا۔ چبائے گئے، کاٹے گئے، اور یوں اپنی داڑھوں کے نیچے زور سے لے کے کاٹے گا، اور کف افسوس حسرت کرتے ہوئے کہے گا کاش میں نے وہ غلطی نہ کی ہوتی۔ وہ پچھتاوا خصوصاً میں اپنے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، قابل شفقت اور اپنے ان پیارے نوجوانوں سے جو امت کا فیوچر اور مستقبل ہیں اور نونہالوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ پچھتاوا ہوگا بری دوستی کے اوپر پچھتاوا، بری محفل، بری دوستی، بے حیائی کروانے والے دوست، آوارہ چکر لگوانے والے دوست، نشے پہ لگانے والے دوست، بد کرداری پہ لگانے والے دوست، شراب کی محفلوں میں لے جانے والے دوست، مسجد، مدارس، علماء، دین، قرآن سے دور کرنے والے، متنفر کرنے والے دوست، جب وہ دوست یاد آئیں تو انسان میدان محشر میں اپنے ہی ہاتھوں کو اپنے ہی دانتوں کے نیچے نوچتے ہوئے کہے گا کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول کی راہ اپنائی ہوتی، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہوتا، اس سے میں نے یارانہ نہ لگایا ہوتا، دوستی کے ہاتھ نہ بڑھائے ہوتے، اس نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ میرے پاس نصیحت آئی تھی۔ پتہ نہیں کون سی نصیحت اسے یاد آتی ہوگی، قرآن آیا تھا، آیات آئی تھی، تقریر سنی تھی، باپ نے سمجھایا تھا، ماں نے سمجھایا تھا، استاد نے سمجھایا تھا،
فلاں نے سمجھایا تھا، حالانکہ میرے پاس نصیحت تو آئی تھی، اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو ذلیل کرتا ہے، شیطان بری دوستوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور اس موقع پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سابقہ ادوار کے اندر بلکہ ماضی قریب کے اندر بھی بری دوستیاں ہوتی تھیں، کلاس روم میں، ڈرائنگ روم میں، اسکول کے صحن میں، کالج کے لان میں، یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں، چوک میں، چوراہے میں، ہوٹل پہ۔ لیکن آج کے اس دور کے اندر یہ بری دوستیاں اپنی جگہ پہ برقرار ہیں، اور ان سے زیادہ خطرناک بری دوستیاں ہمارے موبائل، انٹرنیٹ اور فیس بک پہ ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ جو گلی محلے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے برے دوست ہوتے تھے، ان سے والدین کچھ نہ کچھ آگاہ ہوتے تھے، ہمیں بھی ان کی اصلیت کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا تھا۔ وہ اسی شہر کے لوگ ہوتے تھے یا دوسرے شہر کے ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ انسان ان کے نظریات، ان کے معاملات، ان کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہوتا تھا۔ لیکن اے میرے نوجوان بیٹو، آج فیس بک پہ جو آپ دوستیاں لگاتے ہیں اور واٹس ایپ کے گروپس کے اندر جو آپ فرینڈشپ ڈیولپ کرتے ہیں اور ممبرشپ حاصل کرتے ہیں، اور جو پب جی کی گیم کے اوپر دوستیاں ڈیولپ ہو رہی ہیں، ان سے تو انسان بالکل واقف بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ کرسچن ہے، وہ یہودی ہے، وہ زیونسٹ ہے، وہ کمیونسٹ ہے، وہ قادیانی ہے، وہ رافضی ہے، وہ کون ہے، آپ کیا جانیں۔ اور اس خطرناک دوستی کے اندر اضافہ کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دور کے اندر باقاعدہ بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے تھنک ٹینک اور بڑے بڑے لوگوں نے، تنخواہ یافتہ لوگ انٹرنیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں کہ تم نے الہاد کی تحریک کو، انکار خدا کی تحریک کو، توہین صحابہ کی تحریک کو، توہین رسول کی تحریک کو سوشل میڈیا پہ پروموٹ کیسے کرنا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ تو یہ 3 پچھتاوے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ پہلا پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی جتنی میں کر سکتا تھا۔ پھر یاد آئے والد گرامی، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کتنے لوگ گزشتہ سحریوں، افطاریوں میں ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہیں، اور کتنے ہیں جو آج ہمارے ساتھ ہیں اور شاید اگلے سال نہیں ہوں گے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون کون نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب مرحومین کو معاف فرمائے۔ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، خصوصاً ہمارے محترم بھائی حاجی افتخار صاحب کے اپنے والد گرامی کے لیے انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، میری بھی آپ سے درخواست ہے۔ ہم سب اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو والد گرامی نے بڑی محنت کی زندگی میں، 25 اسباق ایک دن میں انہوں نے پڑھائے ہوئے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے بعض دفعہ صحیح بخاری کا درس دے لیتے تھے، سبق پڑھا لیتے تھے، اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یوں اپنا ہاتھ، دونوں مبارک ہاتھوں میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، بیٹے جتنی کوشش کر سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو کر لو، جتنی زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے
ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں اور نیکی کے مواقع کم ہوتے جاتے ہیں، انسان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ میں تمہارا باپ کہتا ہوں کہ زندگی بڑی ملی تھی لیکن بہت ساری ضائع ہو گئی ہے۔ یہ ان کا حال ہے جنہوں نے بڑی محنت کی تھی۔ تو ہمارے جیسے نکمے لوگ اور کمزور لوگ، تو پہلا پچھتاوا اس پہ ہوگا کہ فلاں فلاں نیکی کے مواقع میرے پاس تھے، میں نے کیوں نہیں کی۔ دوسرا پچھتاوا اس بات پہ ہوگا فلاں فلاں گناہ میرے دامن سے الجھا رہا، میں نے اس سے جان کیوں نہ چھڑائی، چلے ہو ہی گیا تھا تو میں نے اس سے معافی کیوں نہ مانگی۔ اور تیسرا پچھتاوا یہ ہوگا کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، میں اس محفل میں نہ جاتا، اس مجلس میں نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں پچھتاووں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے عظمت ولی اللہ، جلال ولی اللہ، شان ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائی ولی اللہ، بلندیوں والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، رحم کرنے والے اللہ، غنی کریم، رؤوف رحیم، تواب کریم، تیرے ناموں، تیری صفتوں، تیری عظمتوں، مہربانیوں، محبتوں، اے اللہ تیرے کل ناموں کے واسطے ہیں کہ ہم خطا کاروں کو بس تو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم بس تو معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے میرے مولا ہم دن بھر کی مزدوریاں کر کے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے سارا دن کوئی مزدور مزدوریاں کر کے شام کو مالک سے جا کے کہتا ہے کہ میری اتنی مزدوری بنتی ہے مجھے دے دی جائے۔ اے میرے مولا روزے کی حالت میں جب ہم مغرب کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنے مالک سے مزدوریاں مانگنے آئے ہیں۔ اے میرے مولا ایک فرق ضرور ہے کہ وہ جو دنیا کا مالک ہوتا ہے ممکن ہے وہ اپنے مزدور کو مزدوری نہ دے، لیکن میرے مولا تو بڑا رحمان و رحیم ہے، بڑا ہی غفور کریم ہے۔ اللہ تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے ہم اپنی مزدوری نہیں مانتے، ہماری مزدوری تو بنتی بھی کوئی نہیں، ہم تو روزے کی حالت میں بھی اے اللہ جیسے روزے دار کو ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پاتے، لیکن ہمیں یقین ہے تو مالک بڑا سخی ہے، اپنے فضل سے مزدوریاں عنایت فرمائے گا۔ اے میرے مولا بس تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اپنے فرشتوں سے کہہ دینا ہے تو یہ بڑے نکمے لیکن آئے بیٹھے ہیں میرے گھر میں تو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تیرے حبیب نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کچھ نیک محفلیں ایسی ہوتی ہیں
کہ وہاں ویسے ہی کوئی آ کے بیٹھ جائے یا تیرے فرشتے کہیں بس تو یوں ہی آ گیا تھا، تو ان کو جواب دیتا ہے نہیں نہیں، جو ان کے پاس ویسے ہی آ گیا تھا میں اس کو بھی خالی واپس نہیں لوٹاؤں گا۔ اے میرے مولا، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، کمزوریاں کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی خطئی وعمدی وہزلی وجدی وکل ذالک عندی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے مرحوم والدین کو معاف فرما دے، اے اللہ ماں جی کو معاف فرما دے، ابا جان کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے محترم بھائی میزبان ان کے والد محترم کو بھی معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے خیر کے کاموں کو ان کے والد گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ان کی زندگی میں جو ہم خدمت کر سکے وہ قبول فرما لے، لیکن اللہ ماں باپ کا مقام ہی ایسا ہے کہ ہم خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے، جو ہم سے کوتاہیاں کمزوریاں رہ گئیں تو معاف فرما دے، میرے مولا تو معاف فرما دے۔ اے رحمن الرحیم اللہ، ہمارے یہ نوجوان بیٹے ہماری بیٹیاں امت کے یہ فیوچر اور مستقبل، اے اللہ یہ بڑی آزمائشوں میں ہیں، موبائل کے، فیس بک کے، انٹرنیٹ کے، ویب سائٹس کے، دنیا جہاں کے فتنے ان کے سامنے ہیں، اے میرے مولا تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی حفاظت فرما، تو ان کی حفاظت فرما۔ ہم اپنے بیٹوں بیٹیوں کو وہی دعا دیتے ہیں جو تیرے پیارے نبی نے ایک نوجوان کو دی تھی، اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحصن فروجہم۔ اللہ جو ان سے گناہ ہو گئے ہیں تو ان کو معاف فرما دے، ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دے، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، شرمگاہوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کی حفاظت فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ اس وبا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اللہم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللہم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللہم ادفع عنا الوباء والبلاء، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من أن نغتال من تحت أرجلنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے سب والدین کو معاف فرما، سب مرحومین کو معاف فرما، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں عزیزوں کو، بالخصوص ہمارے مشائخ کو جو تیرے پاس چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی حفاظت فرما،
سے تو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔